نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، عربی گرامر میں ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اب تک کے لیکچرز میں آپ نے اسم کے بارے میں سیکھا، اور آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کلمے کی دوسری قسم فعل کے بارے میں پڑھیں گے. تو عزیز طلبہ کرام، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جب ہم نے اسم کے بارے میں سیکھنا شروع کیا تھا تو اسے مختلف لحاظ سے تقسیم کیا تھا. جنس کے لحاظ سے اسم کی تقسیم، وسعت کے لحاظ سے اسم کی تقسیم، عدد کے لحاظ سے اسم کی تقسیم، حالت کے لحاظ سے اسم کی تقسیم. تو اسی طرح سے فعل کو بھی مختلف لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے. 3 تقسیمات ہیں فعل کی. پہلی زمانے کے لحاظ سے فعل کی تقسیم، دوسری حروف اصلیہ کے لحاظ سے فعل کی تقسیم، اور تیسری حروف صحیح یا غیر صحیح کے لحاظ سے فعل کی تقسیم. تو آج کے لیکچر میں آپ نے صرف اسی سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ فعل کو جو 3 لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سی اقسام آتی ہیں، ان کے نام کیا ہیں. یہ اصطلاحی نام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان کی ساری تفصیلات آگے آتی رہیں گی. تو سب سے پہلی تقسیم ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی تقسیم. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نئی. اب ہم اس کی جب تفصیل میں جائیں گے تو ہم فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے، فعل مضارع کی گردان پڑھیں گے، فعل امر اور فعل نئی کی گردان پڑھیں گے. ان چاروں کی تعریفات، پھر ان کی گردانیں، اور پھر اسی طرح سے ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ، مضارع سے امر بنانے کا طریقہ، نہیں بنانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں پڑھیں گے. دوسری تقسیم ہے حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی تقسیم. اس میں بھی 4 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اس کی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو ہم یہ سیکھیں گے حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی کیا ہوتا ہے، رباعی مجرد کسے کہتے ہیں، رباعی مزید فی کسے کہتے ہیں. پھر ان کے آگے ابواب ہیں، کون کون سے باب ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی گردانیں کیا ہیں. یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں. تیسری تقسیم ہے حروف صحیح اور غیر صحیح کے لحاظ سے فعل کی تقسیم. اسے عام گرامر کی اصطلاح میں ہفت اقسام بھی کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ 4 قسمیں ہیں، ویسے عام طور پر انہیں 7 قسمیں بنا لیا جاتا ہے. بنیادی طور پر جو 4 قسمیں ہیں وہ صحیح، محموز، معطل اور مضاعف. تو حروف صحیح اور غیر صحیح کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: حروف فعل صحیح، فعل محموز، معطل اور مضاعف. پھر ان کی آگے مزید قسمیں ہیں. محموز کی 3 قسمیں ہیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. معطل کی 3 قسمیں ہیں: مثال، اجوف اور ناقص. ان کو معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام بھی کہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور نام ہیں ان کے: مثال، اجوف اور ناقص. اور مضاف کی 2 قسمیں ہیں: مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. تو اب یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا کہ فعل کو 3 لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے: زمانے کے لحاظ سے، حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے، اور حروف صحیح و غیر صحیح کے لحاظ سے. زمانے کے لحاظ سے جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے جو تقسیم کیا جاتا ہے اس میں بھی 4 قسمیں ہیں. اور حروف صحیح و غیر صحیح کے اعتبار سے جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. زمانے کے لحاظ سے تقسیم میں 4 قسمیں: ماضی، مضارع، امر اور نہی. حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی.
اور حروف صحیح اور غیر صحیح کے لحاظ سے جو تقسیم کی جاتی ہے، اس میں جو 4 قسمیں ہیں وہ صحیح، محموز، معطل اور مضاف ہیں۔ ان سب کی انشاءاللہ ہم بالترتیب تفصیلات پڑھیں گے۔ یہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ آگے تفصیلات پڑھنا سیکھنا آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنی کافی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔